الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نور کی آغاز کی 10 آیتیں جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہماری سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ درس قرآن کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کچھ عرصے سے پھر ہم نے اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ شروع کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، تو وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تقریباً 2.5 سپارے سے مراد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، یہ کلاس کی شکل کے اندر جو ہے وہ 49 کلاسوں میں یہ 2 صورتیں ہم نے مکمل کی ہیں، جو ریکارڈ بھی ہیں اور الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ موجود بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2.5 سپارے بھی انسان جو ہے وہ ایک ایمان والا مسلمان اس کو جو ہے وہ سمجھ لے تو جو تصورات ہیں نا ان کو
کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کافی ہے، بہت ہے. بلکہ انسان کے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے طاقت ملتی ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران بھی ہماری جو ہے وہ بھی الحمدللہ وہ پنجابی زبان میں ہمارے درس سے وہ بھی ریکارڈ ہے، پوری سورہ آل عمران. اور اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ یوسف، یہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ریکارڈ ہیں، موجود ہیں. یہ اس لیے کہ کسی کو دلچسپی ہو تو پھر وہ وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ ان کو سن سکتا ہے اپنے فرصت وقت میں، جیسے وہ بہتر سمجھے. تو اب انشاءاللہ یہ سورہ نور ہے، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو مکمل کریں گے بھی، اور انشاءاللہ اسے ریکارڈنگ میں بھی جو ہے وہ لائیں گے. یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان آیات میں سے جس چیز کو میں نے موضوع قرار دیا ہے یا جو اس کا موضوع میں نے متعین کیا ہے، وہ ہے زنا کی سزا نافذ کرنا شرعی فرض ہے. یعنی جس چیز کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں یا زور دے رہا ہوں نا، وہ ہے فرض. فرض کا جو لفظ ہے، فرض کا ایک تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا، فرض لازمی. اور زنا کی سزا ہی نہیں، قتل کی سزا بھی لازمی ہے، شراب پینے والے کی بھی سزا لازمی ہے، ظالم کی سزا بھی لازمی ہے. لیکن چونکہ ان آیات کے اندر زنا کا تذکرہ آیا، اور بالعموم ہمارے جو تصورات ہیں نا فرض کے حوالے سے وہ کچھ اور ہیں، اور اسی کو واضح کرنے کے لیے میں نے اس طرح کا عنوان بھی بنایا ہے، اور یہ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اصل میں اسی کو واضح کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ سمجھ لیں کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں، جس کو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، فرد اور معاشرہ. ایک فرد تھا نا آدم، اور پھر حوا اللہ نے بنا دی تو معاشرت شروع ہو گئی. معاشرہ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کر رہنا. اور آپ کو پتا کہ جب دوسرے آدمیوں کے ساتھ، جب آپ اکیلے ہیں تو پھر تو آپ آزاد ہیں، لیکن جب آپ دوسرے آدمی کے ساتھ رہ رہے ہیں نا تو اب آپ کو کوئی قانون اور ضابطہ چاہیے. آپ کہیں گے ایسے کرنا، وہ کہے گا ایسے کرنا، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے مجھے یہ پسند ہے، وہ کہے گا مجھے یہ پسند ہے، وہ کہے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کہیں گے ایسا ہونا چاہیے. تو یہ معاشرہ جو ہے یا معاشرت جو ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میاں بیوی سے. اور یہ نوٹ کر لیں کہ فرد کی آزادی کم ہوتی ہے معاشرت میں آنے سے. ہمارے تو عام ہی لوگ کہتے ہیں یار کیا آزادی دی زندگی سی، شادی کی تھی نہیں سی، ٹھیک ہے. حالانکہ پھر بھی وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کچھ پابندیوں میں آ گیا ہوں. اب اسی طرح سمجھ لیں کہ میاں بیوی، پھر بچے پیدا ہو گئے، پھر وہ ماں باپ بن گئے، ایک خاندان وجود میں آ گیا. تو اب وہ خاندان جو ہے نا وہ کچھ اصول اور ضوابط کے تحت ہی جو ہے وہ خاندان رہ سکے گا نا، تبھی چل سکے گا نا.
ورنہ پھر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں نا کہ یہی اختلافات ہوتے ہیں. بیوی کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو، شوہر کہتا ہے میں نے تجھے نہیں رکھنا، بیٹا کہتا ہے میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، بھائی کہتا ہے میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، بھائی سے کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے پھر خاندان جو ہے وہ قبائل کی شکل اختیار کرتے رہے. اب تو خیر وہ قبائلی سسٹم کہیں کہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. تو قبائل، یہ معاشرت جو ہے وہ آگے بڑھ کر قبائل کی شکل اختیار کر گئی. اور پھر یہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ جو آج ہمیں یہ ریاست نظر آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ پاکستان. اب یہ سمجھ لیں کہ موجودہ وہ قبائل جو ہے نا وہ ان سے اوپر اٹھ کر ریاست کی سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے یہ معاشرہ. اب معاشرے کی جو اونچی سطح ہے نا وہ ہے کوئی ریاست، کوئی ملک. اور اس سے آگے ایک سٹیپ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سب ملک یا ساری زمین جو ہے نا وہ ایک سسٹم کے تحت آ جائے، ایک نظام کے تحت آ جائے. اب جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پختون ہے، تو وہ ایک پاکستانی معاشرہ اس سے وجود میں آ رہا نا. اسی طریقے سے تمام، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی برٹش ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک معاشرہ بن جائیں. اور یہ کوشش دنیا کے اندر جو ہے نا وہ شیطان بھی کر رہا ہے ایک معاشرہ بنانے کی. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ گلوبل ولیج، اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری دنیا ایک ولیج بن جائے، ایک گاؤں بن جائے، ایک قصبہ بن جائے، پوری دنیا میں ایک معاشرت ہو، ایک طرح کے معاشی قانون اور ضوابط جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چلیں. اور اسلام کا بھی تقاضا یہی ہے. دیکھیں عرب کے اندر کتنے قبائل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاشرت تھی اس کو، یا آپ کہہ لیں کہ اسلامی معاشرت تھی، اسلامی معاشرت کے جو قوانین تھے، اصول تھے، وہ عرب کے اندر جو ہے وہ رائج کر دیے. یعنی جس کو مدینے والوں نے بھی ماننا تھا، جس کو مکے والوں نے بھی ماننا تھا، ان اصولوں کو طائف والوں نے بھی ماننا تھا، یمن والوں نے بھی ماننا تھا. کوئی اجمی اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس نے کن اصولوں کو ماننا ہے؟ جو اسلامی معاشرت کے اصول ہیں ان کو اس نے قبول کرنا ہے. تو اسی کو آپ توسیع دیں تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک معاشرت کے تابع آ جائے. کوشش تو دونوں جانب سے ہو رہی ہے، اللہ والوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. شیطان یا دجال یا جو بھی آپ سمجھ لیں طاغوت، وہ بھی اس میں پر امید ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، پوری زمین کو، تمام انسانوں کو ایک معاشرت کے تحت جو ہے وہ لانے یا ایک معاشرت کو قبول کرنے پر آمادہ کر لیں گے. اور دوسری طرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ غلبہ ہوگا تو پھر کون سی معاشرت جو ہے وہ رائج ہوگی؟ وہ وہی رائج ہوگی جو اسلامی معاشرت ہے. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہمارے لیے امید بھی ہے. ٹھیک ہے نا.
بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ یہ جدوجہد کامیاب ہوگی، یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ جو دین کے تقاضے ہیں ایمان کے بعد، ایمان تو بنیاد ہے نا، تو ایمان کے بعد ایک مسلمان، ایک ایمان والے سے جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب کے، مالک کے حوالے کر دے۔ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رکوع یا سجود کا مطلب کیا ہے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں نیچا ہو گیا، میں دب گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، میں نے، اور جس کی بات تسلیم کیا وہ بڑا ہے اور جس نے تسلیم کیا وہ چھوٹا ہے۔ میں جب اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بڑا مان رہا ہوں، اپنے آپ کو کمزور مان رہا ہوں، میں اپنے مالک کے سامنے دب رہا ہوں، جھک رہا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نے تو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیا، تو یہ پاؤں کو ہاتھ لگانا کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کمزور تسلیم کر لینا، اس کو بالا تر تسلیم کرنا۔ اور یہی اصل کے اندر جو تسلیم کیا ہے نا، اس کا اظہار ہم پھر کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر دکان کے اوپر میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو اللہ کو بڑا تسلیم کر لیا ہے، تب دکان پر کاروبار کے جو اصول اللہ نے بتائے ہیں نا، میں ان سے ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ اللہ نے کہا پورا تولو، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، تب میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا تسلیم کر چکا ہوں نا، تو میں نے وہ جو اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو اب اس کا اظہار یہاں ہو رہا ہے، عملی نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پورا تولو، میں پورا تول رہا ہوں۔ اس نے کہا ملاوٹ نہ کرو، میں ملاوٹ نہیں کر رہا۔ اس نے کہا بیوی کو یہ حقوق دو، اولاد کو یہ حقوق دو، ہمسایوں کو یہ حقوق دو، میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ حقوق اللہ میں ہوئی ہے یا حقوق العباد میں ہوئی ہے، تو میں توبہ کروں۔ توبہ کا پھر آپ کو پتا ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے توبہ کس طرح ہوگی اور حقوق اللہ کے حوالے سے اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ اس کو توبہ کر کے اندر آنا ہے۔ یہ ایک فرد جو ہے نا، اس کے لیے ہے ایمان کے بعد تقاضا یا اس کی ڈیوٹی یا اس کا فرض۔ اچھا، اب بات ہے کہ معاشرے سے اللہ کا کیا تقاضا ہے۔ معاشرے سے بھی یہی تقاضا ہے کہ معاشرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ کو بڑا سمجھے، اللہ کو اکبر مانے۔ اب یہ جو آدمی، جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، یہ جو پورا تول رہا ہے، ملاوٹ نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ اصل کے اندر اللہ کو اکبر مان رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو بڑا مان رہا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ ہے فکبر ہو تکبیرہ، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ
جب ایک معاشرہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر تابع آ جائے گا تو اب اگر اس کے اندر کوئی لوگ ایسے ہیں جو سرکشی کرتے ہیں تو ان سرکشوں کو وہ جو معاشرے کا فیصلہ ہے، معاشرے کا ڈیسیجن ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کو اس نافرمانی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو پابند بنایا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے نا اپنے درمیان منکرات کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو رواج دے، رائج کرے۔ اب میں اس کو آپ سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ فرد کے لیے، ٹھیک ہے نا، فرد کے لیے۔ جو بھی ایمان والا ہے اس کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، زنا سے بچنا ہے، ان چیزوں سے جو اسے زنا کی طرف جو ہے وہ موٹیویشن دیں، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، اب معاشرے کے اندر ہی کوئی دوسرا لوگ ہیں، کوئی دوسرا آدمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی نہیں کرتا، زنا کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو اب دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم وہ ہے جو آج ہم نے نا آیات میں پڑھنا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ کوئی چوری کرے عورت یا کوئی چوری کرے مرد تو ان کو مارو 100 کوڑے۔ اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ فرد نے نہیں کرنا، نوٹ کر لیں، یہ فرد نے نہیں کرنا، یہ اس معاشرے نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کتنے ایمان والے ہیں دنیا کے اندر، اور اس میں یہ غلط فہمی بھی ذہن سے جب وہ نکال لیں کہ ہم مکمل مسلمان ہیں۔ ہم حقیقت میں مکمل مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف ایک فرد کی حد تک اسلام کی جو کرتے ہیں وہ ایک فرد کی حد تک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، چور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چور کے بارے میں فرمایا۔ میں ایک اور چیز آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی آپ دیکھیں۔ سود سے اللہ نے روکا ہے، کیا اسے کہا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، باز آ جاؤ، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ کس نے باز آنا ہے؟ فرد نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معاشرے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ معاشرے کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو نے اپنے آپ کو بچا لیا سود سے، میں سود میں ملوث نہیں ہوا، لیکن یہ جو معاشرے کے اندر سود چل رہا ہے، بینک بنے ہوئے ہیں، غلہ منڈیاں ہیں، اور تقریباً بڑے بزنسوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے سود ملوث ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو آپ نے باہر کی دنیا کے ساتھ کرنا ہے، اندر کی دنیا کے ساتھ کرنا ہے، وہ تو ہے۔ اب یہ کیا میں اس کو ختم کر سکتا ہوں؟ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا کام تو مکے میں بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنے آپ کو سود سے بچا لوں، میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لوں، میں اپنے آپ کو چوری سے بچا لوں، میں کسی کی چوری نہ کروں، میں ملاوٹ نہ کروں، میں کسی پر ظلم نہ کروں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس کو میں کس طریقے سے جو ہے وہ مٹاؤں، معاشرے سے سود کو کس طریقے سے مٹاؤں۔ اس کے لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو دیکھیں گے تو پھر وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جد و جہد کی جس کا آغاز مکہ سے ہوا، اور پھر آپ مدینے چلے گئے، اور مدینے جا کر پھر یہ جد و جہد جو ہے وہ چلتے چلتے اس لیول تک پہنچ گئی، یعنی ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ ایک ریاست تک پہنچا۔ عرب کا ملک جو تھا، مکہ فتح ہو گیا، عرب کا ملک جو تھا وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے تابع ہو گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہوئی۔ اب یہ جو غلبہ ہے، جب تک یہ حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت عرب میں سے سود نہیں مٹ سکتا تھا، چور کا ہاتھ نہیں کٹ سکتا تھا، زانی سنگسار نہیں ہو سکتا تھا، ظالم کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، مکے کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کیا ظالموں کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، تو کیوں نہیں روکا؟ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ممکن ہوا ہے جس وقت وہ ایک ریاستی قوت وجود میں آئی ہے نا، اللہ والوں کی، ایمان والوں کی وہ قوت وجود میں آئی ہے، تو اب یہ ممکن ہوا ہے۔ لہذا جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریاست وجود میں آئی ہے یہ کیسے آ گئی؟ اگر مکے میں افراد کہتے جی بس ہاں ہمارے اوپر تو ہماری ذمہ داری ہے، ہاں اللہ نے کہا سود، ویسے اس وقت تو خیر یہ احکامات بھی نہیں آئے تھے، چلیں چوری وغیرہ یہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، ہم نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نہ کرنے سے معاشرہ وجود میں نہیں آنا تھا، وہ ریاست وجود میں نہیں آنی تھی صرف ہمارے نہ کرنے سے۔ اگر ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری نہ ادا نہ کرتے، وہ جد و جہد نہ کرتے، اور یہ جد و جہد کی ذمہ داری بھی ان پر ہی آتی ہے جنہوں نے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکایا۔ جس نے اپنے رب کے آگے خود ہی سرنڈر نہیں کیا، جو خود ہی حرام کھاتا ہے تو اس کو کیا ذمہ داری دی جائے کہ بھئی تو پاکستان سے بھی حرام ختم کر؟ جو خود سود کھاتا ہے اس کو یہ ذمہ داری کیوں دی جائے کہ تو پاکستان میں سے سود ختم کر دے، یا پاکستان میں سے جو خود زانی ہے اس کو یہ کہا جائے کہ تو پاکستان سے زنا ختم کر دے؟ کیوں کہا جائے گا اس کو؟ یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ یہ ڈیوٹی دے دیں کہ تو لوگوں کو جو ہے وہ نماز کا کہا کر، ٹھیک ہے نا، یہ تو اصولی طور پر ہی درست نہیں لگتا۔ اور قرآن کریم میں یہود کی یہ بیماری اللہ نے بتائی بھی ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو کہتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جو اسلامی معاشرہ ہے نا، یہ تو دین کا تقاضا ہے کہ اسلامی معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، اس کو وجود میں لانے کی جد و جہد فرض ہے۔ ہمارے ہاں خام خواہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو لے بیٹھتے ہیں، جی یہ فرض کفایہ، یہ فرض عین ہے۔ اچھا، فرض کفایہ میں سب سے زیادہ مثال کس کی دی جاتی ہے؟ جنازے کی دی جاتی ہے نا۔ اچھا، آپ بالفرض 4 بندے بھی مل جائیں نا تو جنازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، باقی شہر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ لیکن بالفرض 4 بندے تو آ گئے ہیں، لیکن وہ 4 بندے جو ہے نا ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے
ایک اندھا ہے، کوئی دوسرا جو ہے اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، تیسرے کو کوئی اور بڑھاپا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ نہ تو قبر کھود سکتے ہیں اور نہ مردے کا اٹھا کر قبر میں رکھ سکتے ہیں، بندے تو پورے ہیں۔ اب جن لوگوں کو پتا ہے نا کہ یہ بندہ مرا پڑا ہے اور وہ اسے نہیں کر پا رہے، ان کا کام ہے کہ وہ آئیں، یہ ان کے لیے فرض عین ہی ہے۔ جب یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو جنہوں نے نہیں کیا، جو نہیں شامل ہوئے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ اگر اس تصور کو بھی اگر ہم لے لیں تو آپ ذرا سوچیں کہ اسلامی معاشرہ تو ہے ہی نہیں کہیں کسی جگہ، کہاں ہے اسلامی معاشرہ؟ ہے ہی نہیں۔ افراد ہیں، فرد کی حیثیت میں ہم ایمان والے ہیں نا، جبکہ دیکھیں قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو یہ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔ تو کون ہے پھر وہ؟ یہ معاشرہ پورا ہی ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ اب اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اس معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے جدوجہد کریں، جہاد کریں، کوشش کریں، دعوت و تبلیغ قرآن۔ یہ نوٹ کر لیں کہ جو تصور اسلامی معاشرے کا اللہ کے رسول نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، اس میں جڑ تو ہے ایمان، جڑ تو ہے ایمان، لیکن اس کے اوپر اس کا جو تنا ہے، وہ تنا جو ہے وہ یہ نظام ہے۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، کھڑا تو ہوتا ہے وہ جڑوں کے اوپر، لیکن کوئی ٹہنی اس طرف گئی ہے، کوئی شاخ اس طرف گئی ہے، کوئی پھل ادھر جا کے لگا ہوا ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہے، کوئی پتا کتنی دور پہنچا ہوا ہے، وہ اس کو کس نے جوڑا ہوا ہے؟ تنے نے جوڑا ہوا ہے۔ یہ تنے کا تصور آپ سمجھ لیں کہ درخت کے اندر جو اس کا تنا ہوتا ہے نا، اس کا جو آپ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، وہی اہمیت نظام کی اسلامی معاشرے میں ہے۔ اور میں نے شروع کے اندر بتایا کہ جس معاشرے میں سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہوگا، وہ افراتفری ہوگی، وہ پھر معاشرہ وجود میں آنا ہی نہیں ہے، پھر وہ ریاست وجود میں آئے گی نہیں۔ اور یہ سارے کا سارا اللہ کا دین ہے، اور یہ سب کا سب تقاضا ہے ایمان والوں سے کہ وہ ایسا نظام وجود میں لائیں، ایسا معاشرہ وجود میں لائیں جو معروف کا حکم دے، منکرات سے روکے۔ ایک فرد جو ہے نا، اس کی تو ایک تھوڑی سی حد ہے نا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اس وقت کتنے علم والے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے مدرسے، ان کے محتمم، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پیر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑی بڑی جماعتیں، دینی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کی نہیں کر رہا۔ تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، لشکر طیبہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری جماعت شبان المسلمین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب جماعتیں ہیں۔ ان کا کوئی بزرگ، کوئی ان کا جو ہے وہ سربراہ، اس سے جا کر آپ یہ سوال کریں کہ دیکھیں حضرت، اللہ تعالی کے احکامات ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
کہ چوری کوئی مرد کرے یا چوری کوئی عورت کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. تو آپ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، اتنا آپ کے پاس علم ہے، تو یہ سود کیوں چل رہا ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مٹایا تھا؟ کیوں چل رہا ہے؟ یہاں چور کو اس کی سزا کیوں نہیں ملتی؟ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا کیوں نہیں جا رہا؟ تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام ہے حکومت کا، ریاست کا. سمجھے نا؟ پھر آپ دوسرا سوال اس سے کریں کہ آپ کے مدرسے میں بیٹھنے سے یہ ریاست وجود میں آ جائے گی؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ نہ چھوڑتے، خانہ کعبہ میں ہی بیٹھے رہتے، تو کیا یہ ریاست وجود میں آ جاتی جو عرب کے اندر وجود میں آئی تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ ساری جو ہے وہ کمی. ہمیں اگر پتہ بھی ہے تو ہم اس کے لیے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور بالعموم تو اسی وجہ سے، میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو یہ فرض بتائیں گے نہیں کہ یہ بھی فرض ہے آپ کے اوپر، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں کر رہا. کیونکہ جو آدمی خود ایک کام نہیں کر رہا وہ کیسے دوسرے کو کہہ دے؟ وہ تو وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کا آدمی ہوگا جو خود تو چوری کر رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے چوری نہ کیا کرو. خود زنا کرتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ زنا نہ کیا کرو، ورنہ تو بندے کو ایسے ہی شرم آتی ہے. لہٰذا وہ اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرے گا کہ بھئی یہ بھی ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، یہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے. تو اب آپ اندازہ کریں ہمارا طرز عمل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو وہ دیکھیں. اب آئیں جی ان آیات کی طرف. ان آیات کا شان نزول تو ایک وہ واقعہ افق ہے جس پر ابھی میں نے بات نہیں کرنی، وہ اگلے درس میں یا اس سے اگلے میں کسی جگہ پر چل کر ہم بات کریں گے، بلکہ اگلے ہی درس میں اس کا ذکر بھی آ جانا ہے، کر لیں گے اس میں، ورنہ بات لمبی ہو جاتی ہے. اب یہاں صرف ان آیات کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی ہے اس کے پس منظر میں پھر ان کو جو وہ سمجھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے. فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض کر دیا. یہ فرض کا تصور میں نے پہلے بتایا نا، جس کو لازمی کر دیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، اسی طریقے سے جو بات اس میں بتائی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس سورت میں ہم نے جو آیات نازل کیا وہ بالکل واضح ہیں، کوئی ابہام نہیں رکھا، کھلی. کوئی آدمی کہے جی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ نماز کو فرض کیا تو کوئی آدمی کہے کہ جی سمجھ نہیں آئی، نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر سارا اس کو واضح کیا ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے کہ جو اس میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں نا وہ بالکل واضح ہیں. اس وجہ سے کہ کسی آدمی کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے عمل نہیں کیا، ایسا ممکن نہیں ہے. لعلکم تذکرون، کیونکہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو بالکل کھول کر بیان کر دیا، واضح کر دیا ہے، تاکہ تم اس سے نصیحت لے لو، عمل کے وقت اس کے اوپر عمل کر سکو.
یعنی اس ہدایت کے اوپر عمل کر سکو جو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا. ابھی صرف تمہید، ویسے یہ 10 آیات ہیں ہی تمہید کی اگلے مضمون کے لیے، لیکن ان 10 آیات میں یہ پہلی آیت تمہید ہے ان 10 آیات کے لیے. یعنی بات تو ابھی آگے شروع ہو رہی، تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک صورت ہے جس میں جو بات ہم نے تمہیں فرمائی ہے وہ تمہارے لیے فرض ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہم نے ان کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عمل کے وقت ان سے رہنمائی لے سکو، اس نصیحت کے اوپر عمل کر سکو، کیونکہ تم نے عمل کرنا، اپنا فرض ادا کرنا ہے. اب وہ فرض کون سا ہے؟ نوٹ کریں، وہ فرض آ رہا ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کوئی عورت کرے، والزانی یا زنا کرے کوئی مرد. زانیہ عورت ہے، زانی مرد ہے. کوئی کرے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ فرض کیا ہے، یہ تم پر فرض کیا ہے کہ کوئی معاشرے کے اندر اب وہ جا کر کسی عالم سے، کسی جماعت کے امیر سے، کسی مفتی سے کہیں کہ بھی یہ کس نے اس کے اوپر عمل کرنا؟ اللہ تو کہتا کہ مارو اس کو، یہ فرض ہے تمہارے اوپر. تو بات وہی ہے، وہ کہے گا یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے، ریاست کے کرنے کا کام ہے. تو آپ اس سے کہیں کہ یہ ریاست خود بخود وجود میں آ جائے گی، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اندر بڑھ کے بیٹھ جاتے خانہ کعبہ کے، اور وہاں سے نہ نکلتے، تو کیا یہ خود بخود قائم ہو جاتی؟ اور تاریخ میں کبھی خود بخود قائم ہوئی ہے؟ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے. تم اپنے مراقبے ہی نہیں چھوڑتے، تم اپنی تسبیحیں نہیں چھوڑتے، اپنا ذکر و اذکار سے ہی تمہاری فرصت نہیں ہوتی. اتنے ذکر صبح شام دوپہر کر دو بندے کو، وہ تو اس کو ساتھ فرصت نہیں ملتی. کئی لوگ درس کے اندر آ کر بیٹھیں گے اور ان کو پیچھے سے بتایا ہوتا ہے کہ اتنا تو نے ذکر کرنا ہی ہے نا، وہ بےچارے ادھر بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گنتی انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے. سمجھ کچھ نہیں آتا ان کو. تو فرمایا کہ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان کو مارو 100 کوڑے، 100 کوڑے. اگلی بات، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور جب تم کوڑے مارو، ان کو سزا دو، تو ذرا بھی تمہیں ترس نہ آئے، رأفتن رحمت، شفقت، نرمی، ترس جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ترس نہ آئے تمہیں ان کو سزا دیتے ہوئے. ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، فی دین اللہ، فی دین اللہ، یہ ہے اللہ کا دین. یہ جو ان کو کوڑے مارنے ہیں نا، یہ اللہ تعالی کے دین کا نفاذ ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اس پہ اوپر عمل کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. اچھا، اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں، یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف ہم نے پڑھی ہے نا، تو ادھر آ جائیں. یوسف علیہ السلام کا بھائی آ گیا بنیامین، اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھائی کو روک لیں. پھر انہوں نے وہ پیالے وغیرہ والا ہیلا کیا نا، تو وہ رکھا. وہ اسے اس طرح نہیں روک سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تفصیل کے ساتھ میں نے بات وہاں کی ہوئی ہے، لیکن اب یہاں یہ سمجھ لیں کیوں. آڑے کیا تھی، رکاوٹ کیا تھی؟ بادشاہ کا دین. کون سی چیز رکاوٹ تھی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو پکڑ لیتے، رکھ لیتے؟ وہ وہاں الفاظ آئے ہیں، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک،
ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، نہیں پکڑ سکتے تھے. کیوں؟ وہ بادشاہ کا دین موجود تھا. بادشاہ کا دین کیا ہے؟ بادشاہ تو مشرک ہے. اس کا جو نظام ہے، اس کا جو قانون ہے، جو اس کا سسٹم ہے، جو اس نے اس ملک کے اندر نافذ کیا ہوا ہے، اب آپ ذرا اندازہ کریں نا، یہ ہے بادشاہ کا دین. تو جو بادشاہوں کے بادشاہ کا دین ہے، وہ نہ مفتی سمجھے کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، نہ عالم سمجھے، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی جماعت سمجھے، ٹھیک ہے نا، اور عام مسلمان بھی نہ سمجھے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری تو بس صرف داڑھی رکھ لینے کی تھی، نمازیں پڑھنے کی تھی، مسجد میں جانے کی تھی، آنے کی تھی، بس سب ٹھیک ہے، باقی اپنے بچے پال لیے ہیں، یہ کام ہے میں نے کر لیا ہے. تو یہاں یہ سمجھ لیں، وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محتاط ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک دین رائج ہے، اور وہ دین اللہ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ بادشاہ کا، ملک کا. ما کانا لیاخذ فی دین الملک. تو مجھے اس دین کی جو اس یہاں رائج ہے، بادشاہ کا نظام، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں ایمان والوں کو اللہ کا دین جو ہے اس کی خلاف ورزی کا کوئی احساس ہی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو فرمایا کہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، تمہیں ذرا ترس نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے عمل کرتے ہوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے اوپر یقین ہے تو. اگر یقین نہیں ہے تو پھر ترس آئے، تم سزا دو نہ دو، تمہیں کوئی پریشانی ہو نہ ہو، پھر اور بات ہے. لیکن اگر تم اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر تو اس کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور تمہارے دل میں کوئی ترس بھی نہیں آنا چاہیے، ہمدردی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے. سورہ نساء میں وہ آیت آئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اور اسی میں فرمایا وَإِن كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، عدل اور انصاف اس معاملے میں کے اندر جو ہے وہ کوئی رشتہ داری نہیں آڑے آنی چاہیے، کوئی دوستی نہیں آنی چاہیے. کسی کی غریبی پر ترس نہیں کھاؤ، کسی کی دولت کے اوپر جو ہے وہ مت نظر کرو کہ جی بڑا شان والا آدمی ہے، اس کی شان خراب ہو جائے گی. عدل اور انصاف کی بات کرو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، تو چاہیے کہ اس عذاب کو، کس عذاب کو؟ وہ جو زانیہ کو یا زانی کو دیا جا رہا ہے. یا نوٹ کر لیں، اللہ نے علیحدہ علیحدہ سے لکھا. ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی عورت کو کیا سزا دینی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کو بھی سنگسار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے جو ہے نا وہ یہ یہاں علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ وہ عورت ہو. چوری میں کہا السارق والسارقۃ، تو چوری عورت نے کیا یا مرد نے کی ہے، کاٹ دو ہاتھ. جس طریقے سے وہ آیا نا کہ وہ ایک عورت فاطمہ تھی، صحابیہ تھی، اس کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اب اگر کوئی تصور یہ بن جائے کہ جی یہ تو کوئی، جس طرح ہمارے بعض یہ چلتا ہے کہ جی یہ تو کوئی انسانوں والی سزائیں نہیں ہیں، یہ تو بہت وحشیانہ قسم کی سزائیں ہیں، یہ تو بہت ظلم ہے، انسان کو ذلیل کرنا ہے چوک کے اندر کھڑا کر کے کسی میدان کے اندر. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے. فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، چاہیے کہ ان دونوں کو جو سزا ملے، کس کو؟ عورت کو اور مرد کو، زنا کی، اس کو دیکھنے والا ہو طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت. ایسا نہیں کہ کہیں
چھپا کے سزا دے دی ہے، چھپا کے کوئی معاملہ کر دیا. اچھا یہاں نوٹ کر لیں کہ یہ سزا کس کی ہے؟ یہ غیر شادی شدہ جو ہے نا اس کی سزا ہے. اور تورات کی سزا شادی شدہ کے لیے سنگسار ہے، اور وہی پھر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کے بارے میں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا ہے. اسی طریقے سے مرتد کی سزا بھی قرآن میں نہیں ہے، تورات میں ہے. تورات کے جن احکامات کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا اس کو اسی طریقے سے جو وہ جاری رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دونوں سزائیں وہاں سے آ رہی ہیں، شادی شدہ زانی کی اور مرتد کی سزا جو ہے نا یہ وہاں سے آ رہی ہے. الزانی لا ينکحھا الا زانیۃ او مشرکہ. اب یہاں اس کی شناعت اللہ بتا رہا ہے، اب اس کے نقصان اللہ بتا رہا ہے، یا اس کی وہ اب نقصان تو خیر آدمی خود ہی تھوڑا غور کرے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے نا. اب دیکھیں کتنا ظلم ہے جب زنا ہوتا ہے تو اب ایک انسان جو ہے نا جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر بھی، اپنی اولاد کے اوپر بھی. اب خدا نخواستہ آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی کسی کے گھر میں اس کو پتہ نہ چلے، اس کے گھر میں کسی دوسرے کا بچہ پیدا ہو جائے، عورت نے زنا کر لیا، بچہ پیدا ہو گیا، عورت کو فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ اس کے تو پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس نے وہ اس کا بھی اسی طرح پیدا کرنا تھا، یہ بھی اس نے اسی طرح پیدا کر لیا، یہ بھی اس کا بچہ ہے، یہ بیٹی ہے اس کی، اس کو فرق نہیں پڑا. فرق کس کو پڑے گا؟ اس مرد کو پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ یہ بچہ پالنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی. بچوں اولاد کو پالتے پالتے تو بندہ آپ جو ہے وہ اس کا کہندے لک ٹوٹ جاندہ ہے. آپ نے کبھی ہمسائے کا بچہ پالا؟ کوئی بھائی کا بچہ کوئی اس طرح پالا آپ نے جس طرح آپ اپنے بچے پالتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کوئی کسی دوسرے کا بچہ اس طرح نہیں پالتا. پھر یہ ہے کہ اب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کی تعلیم کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہے، پھر وہ اس کی وراثت میں سے حصہ لے گا جبکہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اور کہاں تک جو ہے وہ اس کے پھر اثرات آئیں گے. یہ کس کو سارا بوجھ اٹھانا پڑا ہے؟ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور جس کی ذمہ داری تھی وہ فارغ ہے. تو اب یہ نماز کسی نے اس کا میں یہ مطلب نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دیں، روزہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ اب دیکھیں یہ ہے اصل کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مستحکم معاشرت وجود میں آئے، اور وہ جو مستحکم معاشرت ہے وہ بغیر اعتماد کے نہیں آتی. بندے کو اعتماد ہو میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، اور پھر بندہ اس کے لیے قربانی دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ شبہ ہو جائے اور تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بدگمانی اپنے بچوں سے بھی ہو جائے گی بندے کو، اور اس کے اثرات معاشرے کے اوپر جو وہ پڑیں گے. تو اب یہاں فرمایا کہ یہ کتنا کبھی عمل ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی حق نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے کسی بھی، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صاف ستھری عورت کے ساتھ. اس کا تو حق یہ بنتا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے تو کر لے کسی زانیہ ہی کے ساتھ، کیونکہ اس نے وہ ایسا ہے نا تو وہ ایسی عورت تلاش کر لے او مشرکہ. بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کو مسلمان بھی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پھر مشرکہ ہی ڈھونڈ لے، اس کے ساتھ کر لے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسے ہی ہے نا، کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور سور کا گوشت جو ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا تو کہتے سور بھی کھا لے، اس میں بھی کیا فرق ہے. اچھا یہ ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ جو ہے نا وہ روایات ہوتی ہیں. کتے سے ہمیں نفرت ہے، چائنیوں کو نہیں ہے، وہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
اگر اس وجہ سے نفرت ہو نا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو پھر ملاوٹ والا بھی نہ کھائے، کم تول کر روزی بھی نہ کھائے، رشوت کا مال بھی نہ کھائے، ٹھیک ہے نا، پھر شراب بھی نہ پیے۔ یہ صرف ہمارا ایک اپنا ماحول ہے، کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں کتا بری چیز ہے، کتے کا گوشت نہیں کھانا، کتے کا جھوٹا نہیں کھانا، ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو پھر جیسے شراب پی لیتے ایسے کتا بھی کھا لیتے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور اسی طریقے سے زانیہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ تو اتنی خراب ہے اپنے عمل کی وجہ سے کہ اس کو تو کوئی شریف آدمی ڈھونڈنا ہی نہیں چاہیے، جیسے کہتے ہیں اس کو ڈھونڈنا ہی کوئی زانی چاہیے، کوئی مشرک ڈھونڈ لے، مسلمان بھی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے کہتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں پر تو یہ حرام ہے، ایمان والے یہ کام کیسے کریں گے؟ یعنی ایمان والوں کے لیے تو یہ حرام ہے، وہ اس طرف کیسے جائیں گے؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ جو اپنی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامنہ عورتوں کے اوپر، یعنی جنہوں نے زنا نہیں کیا ان کے اوپر جو وہ الزام زنا کا لگا دیں، اور پھر وہ 4 گواہ مہیا نہ کر سکیں، 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کو مارو 80 کوڑے، یعنی جنہیں زنا کیا اس کے تو 100 کوڑے ہیں، تو جس نے جھوٹا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی ہے، اب گواہ پیش نہیں کر سکا۔ اچھا یہاں جھوٹے کا مطلب کیا ہے کہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو وہ جھوٹا ہے شریعت کی روح سے۔ نوٹ کریں، آئے بندہ کہ دیکھا تو ہے جی گواہ نہیں ہے، بس وہ جھوٹا ہے شریعت کی نظر میں جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو یہی اس کے لیے جو ہے نا وہ سند ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کو مارو 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو، یعنی پکے جھوٹے دا لیبل ان کے متھے پر لگا دو، اور کسی جگہ وہ گواہی کے لیے آئیں، کوئی بات کریں، ان کا اعتبار نہ کرو، کسی جگہ آ کر گواہی دیں ان کا یہ تو فاسق ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فاسق کی گواہی نہیں ہے نا، اسی وجہ سے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد، یعنی سزا تو بھگتیں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی 2-4 سال 5 سال ایک اچھا چال چلن جسے کہتے ہیں نا، وہ قاضی پھر یا جج جو ہے وہ دیکھے کہ بھئی اس کا معاشرہ گواہی دے کہ جی وہاں ایک دفعہ تو اس نے کیا تھا تو اس کی سزا اس نے بھگت لی، اب یہ شریف آدمی بن گیا ہے، تو وہ پھر وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، اللہ بھی آگے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، اور توبہ کا مطلب ہے اصلاح بھی کر لیں، اور وہ جج جو ہے نا وہ مانے کہ جی ہاں اس کا چال چلن اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو الزام لگائے اپنی بیویوں پر۔ اب یہ وہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھیں، ایک آدمی نے کسی عورت کو دیکھا ہے، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ چپ رہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چپ رہے، اور اگر وہ چپ رہتا تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، لیکن شوہر کی صحت پر فرق پڑتا ہے۔ اگر شوہر خود دیکھ لے اپنی بیوی کو، اور شریعت اس کو یہ پابند کرتی کہ تو بھی 4 گواہ لا، وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو اب وہ اس بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟
کیونکہ اس نے خود دیکھا ہے. تو وہ کیسے رہ سکتا ہے اس عورت کے ساتھ؟ وہ کیسے وہ مطلب وہ معاشرت کی خرابی تو پیدا ہو گئی. اس کو اپنے بچوں کے اوپر جو شبہ ہونے شروع ہو سکتی ہے، بیوی کے اوپر جو ہے نا وہ. تو اس وجہ سے شوہر کے لیے کچھ دوسرا ضابطہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ وہاں یہاں آ رہا ہے. باقی کسی کو اجازت نہیں ہے. البتہ شوہر جو ہے نا وہ اگر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے ایک ضابطہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، اپنی بیویوں پر، دوسروں کی نہیں. ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، وہ 4 گواہ مہیا نہیں کر سکتے. الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے. وہ کہتا جی میں نے تو دیکھا ہے، جج کو جا کر کہتا ہے کہ جی میں نے تو دیکھا ہے، البتہ گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. اب فرمایا فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی ایسے ہوگی کہ وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ کی، اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دے گا. انہ لمن الصادقین، مطلب یہ ہے کہ وہ سچا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو جب وہ دیکھا ہے اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ، 4 قسمیں، 4 گواہ تو 4 قسمیں کھا کے کہے گا کہ وہ سچا ہے. میں اپنی بیوی پر جو الزام لگا رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، وہ سچا ہے. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ ایسا کرے گا، ایسا کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، یعنی میرے اوپر. وہ کہے جو الزام لگا رہا ہے کہ اس طرح کہے گا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی طرف سے تو گواہی ہو گئی، یہ گواہی کافی ہے، یہ قسمیں کافی ہیں. اب چلی گئی ہے عورت کی طرف، اور عورت کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو بھی سکتا ہے نا، اس کو کوئی اور ہی اس کے ساتھ دشمنی ہو تو قسم تو کہی، پھر ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی دیکھی بھالی ہے قسم. تو اب اس وجہ سے نا اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک موقع دیا ہے، اور وہ موقع اس طرح دیا ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، ٹل جائے گا اس سے عذاب. عذاب کیا ہے؟ وہ زنا کی سزا، اس سے ٹل جائے گی، اس کو سزا کی سزا نہیں ہوگی. اب عورت کو ہونی ہے نا. اگر تو عورت خاموش رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کر لیا، یا اعتراف کرتی ہے تو پھر تو اس کے اوپر حد جاری ہو جائے گی نا. لیکن اگر وہ اس طرح کرتی ہے ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور یہ کہے انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر قسم تو کھا رہا ہے لیکن ہے جھوٹا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، میں نے زنا نہیں کیا. والخامسہ، اور 5ویں دفعہ پھر وہ عورت کہے ان غضب اللہ علیہا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جائے، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچا ہو. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قسمیں اس نے بھی کھا لی، قسمیں اس نے بھی کھا لی، تو اب عورت کو سزا نہیں ہوگی. جج یہ نہیں کہے گا کہ مرد سچا ہے تجھے سزا نہیں دے رہی، وہ کہے گا بس ٹھیک ہے، گال ہی ختم ہے، ٹھیک ہے. ان کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دے گا، طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اب رہ تو وہ سکتے نہیں. علیحدگی ہو جائے گی، اور وہ مرد کو کہے گا کہ تم کو اپنی اور ڈھونڈ لو، اگر ضرورت ہے تو عورت کو کہے گا اگر کوئی ضرورت ہے تو اب اس کے ساتھ تو تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا تو دوسری جگہ ڈھونڈ لو. سزا ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں، کسی کو کیا ہونی، جو جس پر الزام تھا اس کو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. تو نہ کسی کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا، معاملہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سپرد، کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے. ایک مطلب انہوں نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے نا، پھر وہ گزر نہیں سکتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قانون جو ہے وہ بیان کیا. اب آخری آیت ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو کیا کچھ ہوتا.
یعنی یہ ضابطے قوانین کس لیے ہے؟ کہ تمہاری معاشرت مستحکم رہے، تمہارا گھرانہ مستحکم رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ معاشرت کی بنیاد میاں بیوی ہے۔ زمین پر معاشرت کا آغاز میاں بیوی نے کیا ہے، وہ ماں باپ بنے ہیں، ماں باپ بعد میں آئے ہیں، میاں بیوی پہلے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہر روز اپنے کارندوں سے جب رپورٹ لیتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی یا سب سے بڑی شاباش یا سب سے بڑی ٹرافی وہ اس کو دیتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو آپ کی عمارت ہے نا، اس کی جو سب سے نیچے اینٹ ہے وہ ہے بنیاد کی اینٹ، اور بنیاد کمزور ہو، بنیاد کی اینٹ نکال دو گے تو عمارت کیسے رہے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ معاشرت کا آغاز ہی میاں بیوی ہے، اور یہ بدبختی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے۔ ماں باپ بھی بالعموم جو ہے نا وہ بچے کی شادی کر دیں گے پر پھر انہوں جین نہیں دیں گے بیوی دی وجہ تو پھر اسے تنگ کریں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، آپ نے بھی شادی کی ہے نا، ماں باپ نے نہیں کی ہوتی۔ اب یہ اس کی شادی ضرورت ہے، اسے کوئی انجوائے کرنے دیں، اس کو کوئی انڈیپینڈنس دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا وقت گزر جائے گا، آج ہی اس کا وقت ہے، اور آج آپ اسے جو ہے وہ موقع نہیں دیتے۔ تو یہ سمجھ لیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے کیا جذبات تھے، میری کیا سوچ تھی۔ آج میرا بچہ ہے نا، وہ ایسے خام خواہ فکر ہوتی ہے کہ او جی بچے کو کھا جائے گی، بچے کو تو کسی نے کھانا، یا تم کھاؤ گے یا وہ کھائے گی، کوئی نہ کوئی تو کھائے گی نا۔ اب ہم سب کے ماں باپ کہاں، چلو زیادہ کسی کے ہوں گے، میرے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو بیوی بھی نہیں رہی، تو پھر ایک وقت آتا ہے وہی کھاتی ہے، وہی پاس ہوتی ہے، اس نے کھانا ہی ہے، تو اگر اتنا ہی کھانے سے بچانا تو پھر اس کی شادی نہ کرو۔ لیکن جب اس کی کر دو تو کم از کم اسے وہ سارا اپنی وہ پیچھے ذرا جا کر ذہن سوچا کرو کہ تمہاری کیا خواہشات تھی، اس کی وہ خواہشات ہیں، اس کو موقع دو، اس عورت کی بھی خواہشات ہیں، اس کو بھی موقع دو۔ تو بہرحال اب یہ چیزیں زیادہ تر ہوتا بھی اسی وجہ سے ہے، جب کسی عورت کو گھر کے اندر جو ہے وہ ایک تو وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے بیچاری، اور اب یہ اس گھر نے اس کو اپنایا نہیں ہے، یہ ہر وقت اس کے ناک میں دم کیے رکھتا ہے، تو وہ پھر کہیں باہر موقع مل جائے گا اسے، کوئی بھی اسے کہے گا تیرے ساتھ بڑے یہ ظالم ہے، یہ تیرا شوہر بڑا ظالم ہے، تو وہ اس کو ہمدردی، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں بچے کو ایک تھپڑ مار دیں نہیں روئے گا، دوسرا آ کر سر پر ہاتھ رکھے، یار تیرے مار دیا، تو اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو آپ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، گھر والے کرتے ہیں، تو اس کو باہر سے کوئی ہاتھ رکھے گا تو اس کو تو ہمدردی محسوس ہوگی نا، تو یہ اسے کھینچے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ تمہیں نہ بتائے ہوتے تو تمہاری معاشرت تو تباہ ہو جاتی۔ تو اب تباہ تو اسی وجہ سے ہی ہے کہ ان کا نفاذ نہیں ہے، اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور اس دین کے اس شعبے کا یا ان چیزوں کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور نہ اپنی ذمہ داری کا۔ چلے مرتے وقت بندہ یہی سوچے کہ میری تو یہ ذمہ داری تھی، میں ادا کیے بغیر ہی جا رہا ہوں، بغیر ہی مر رہا ہوں۔ تو بہرحال فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، سوچو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، یہ احکامات، یہ اصول، یہ ضابط جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری معاشرت کو استحکام بخشنے کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر عنایت بھی کرنے والا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ یعنی یہ ایسے نہ سمجھو، یہ احکامات اس کی حکمت کا ظہور ہے۔
تو یہ تم جب اللہ کو حکیم مانتے ہو تو پھر یہ سمجھو کہ یہی ہمیں استحکام بخشیں گے، یہی ہمارے معاشرے کو مستحکم رکھیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے معاشرے کو استحکام نہیں دے سکتی۔ اللہ کے دین کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ پورا دین جو ہے، تمام احکامات جو ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔